کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران. آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2, یہ 2 آیتیں ہیں الف لام میم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت کمال کا فائدہ ہے. الف لام میم تو آپ جانتے حروف مقطعات میں سے ہیں, اس کا ترجمہ جو ہے اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ وہی ہے کہ جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا. یہ اصل میں اس آیت میں اسم اعظم ہے. اب کون سا اسم اعظم ہے؟ الف لام میم ہے یا اللہ ہے یا اس میں جو ہے وہ ہوا ہے یا حیو ہے یا القیوم, ایک اسم اعظم اس میں موجود ہے. چنانچہ روایات میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں خبر تو ہے نہیں کہ ایگزیکٹ کون سا اسم اعظم ہے, لیکن پوری آیت کے اندر ہے اسم اعظم. اور آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم اگر تلاوت کر کے مانگا جائے تو جھولی خالی نہیں لوٹتی, اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. لہٰذا اس کا نفع یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ روزانہ یہ اس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کرے, یعنی آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کرے, ورد کرے 313 دفعہ, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, تو چونکہ اس کی اندر اسم اعظم موجود ہے, اس کا آپ نے ورد کر لیا ہے, اب آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کمال کا فائدہ ہے. جو لوگ اس کے عامل ہیں یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہاتھ کے ہاتھ منافع عطا کر دیتے ہیں. یہ وہ زبردست نفع ہے, گویا کہ آل ان ون آپ کو دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مقصد, نیک مقصد, مباح مقصد آپ کا ہے, کسی بھی شر و فتنہ سے بچنا مطلوب ہے, 313 دفعہ بیٹھ کے اس کا ورد کریں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, 313 پورا کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں. انشاءاللہ آپ کو اس اسم اعظم کی برکت سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا. کمال کا فائدہ ہے. اور اگر مریض کو یہ ہے تو مریض کے حوالے سے بھی 313 دفعہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور ساتھ پانی بھی دم کر لیں. پانی دم کر کے اس مریض کو پلائیں بھی, اس کے اوپر چھڑکیں بھی, اس کے جس کمرے میں اس کے کونوں میں 3 چھینٹے بھی مار دیں. کمال کا فائدہ ہے کہ کیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں. اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو لیٹا لیٹا خود پڑھتا رہے, تعداد کا لحاظ نہیں رکھ سکتا مریض تو بلا تعداد بیٹھا پڑھتا رہے, کبھی کبھی اپنے کو پھونک لیا کرے. زبردست فائدہ ہے کہ ایسے مریض کے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بھی لا علاج اس کو کوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی. تو پھر ڈاکٹر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اٹس میریکل, یہ تو معجزہ ہو گیا بھائی, یہ تو میریکل ہے بھائی, یہ بظاہر ہونے والا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ایسی ذات ہے, وہ ایسی میریکل ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا یہ اس کے اندر چونکہ اسم اعظم ہے, لہٰذا یہ 313 دفعہ پڑھ کے لا علاج مریض کو پانی پلائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیتے ہیں.